جو شمع کے چراغ کے لیمپ کے منہ لگتا ہے جلا دیا جاتا ہے، تو جو منہ لگائیں گے وہ جلا دیے جائیں گے، اور جو قدموں میں رہیں گے، چرنوں میں رہیں گے، انہیں زندگی ملے گی۔ اے رسول، میں نے تمہیں روشن چراغ بنایا ہے جو اپنی عبادت پر، اپنی تنظیم پر، اپنی جماعت پر، اپنے لٹریچر پر، اپنے نصاب پر، اپنی نماز پر، اپنے کلمے پر، اپنے سجدوں پر، اپنے رکوع پر، اپنے ذکر پر، اپنی تسبیح پر، اپنے مصلے پر، اپنے لوٹے پر، اپنی جماعت پر، اپنی چٹائی پر، سعودی ریال پر، اپنے مرکزی عرب کے عیاشوں کے چندوں پر، سعودی شہزادوں کی آوارگی کی چھتر چھایا میں، اور ریاض کی شہزادیوں کے کیریکٹر لیس ایٹماسفیئر سے جو پیسے لے کر اے رسول تمہارے منہ لگائیں گے، وہ جلا دیے جائیں گے، اس لیے کہ تم لیمپ بنا کے بھیجے گئے ہو، تم شمع بنا کر کے بھیجے گئے ہو، تم چراغ بنا کر کے بھیجے گئے ہو۔ جو مولوی ملا میرے حبیب تمہارے منہ لگے گا اس کو جلا دیا جائے گا، اور جو تمہارے قدموں میں رہے گا، جو تمہارے چرنوں میں رہے گا، جو تمہارا طواف کرے گا، جو تمہارا چکر لگائے گا، اسے زندگی ملے گی، اسے صبح تک زندگی ملے گی۔ زندگی مصطفیٰ کے قدم میں ہے، وہ سراجا منیرا۔ اے رسول، ہم نے آپ کو روشن چراغ بنا کے بھیجا ہے، روشن چراغ بنا کے بھیجا ہے۔ بات نوٹ کر لو، اپنے پاس ایک موم بتی جل رہی ہے، ایک موم بتی جل رہی ہے، اور یہ بجھی ہوئی ہے۔ پریکٹیکل دیکھو، یہ اپنے پاس ایک ہے ٹیبل پر، ایسے جل رہی ہے، فکس جل رہی ہے، یہ بجھی ہوئی ہے۔ اس بجھی کو جلانے کی کیا ترکیب ہے؟ کیسے جلاؤ گے؟ پہلے اس کو قریب لاؤ، یہ دور ہے نا، یہ بجھا ہوا ہے اور یہ جل رہا ہے، اس بجھے کو کیسے جلاؤ گے؟ پہلے قریب لاؤ، جب قریب آ جائے تو اسے بولو جھکو، کیا بات، کیا بات، سمجھ لو تب آگے بڑھوں۔ دور ہے نا، قریب لاؤ، دیکھو وہ حبیب ہے، قریب ہو جاؤ، وہ حبیب ہے، قریب ہو جاؤ، اور جب قریب بہت آ جائے تو کہو جھکو۔ اگر یہ جھک گیا تو روشنی مل گئی، اکڑا رہ گیا تو قریب جا کے بھی روشنی نہیں ملے گی۔ تو اے بجھے ہوئے چراغو، اگر تمہیں روشنی چاہیے تو مصطفیٰ کے قریب جاؤ اور جھک جاؤ۔ سنی جھک گیا، روشنی پا گیا، یہ اکڑے ہیں، یہ اکڑ گئے۔ اور میرے دوستو، جو اکڑ جاتا ہے وہ اکھڑ جاتا ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ میں صرف ایک مثال دے کر کے گزر جاؤں۔ آدم علیہ السلام کے آگے فرشتے جھک گئے، بچ گئے۔ آدم علیہ السلام کے آگے فرشتے جھک گئے، بچ گئے۔ ابلیس اکڑ گیا، اکھڑ گیا۔ استاد اکھڑ گئے، ابھی بھی شاگردوں کو ہوش نہ آیا۔ ارے جب آدم کے سامنے استاد نہیں ٹھہرے تو رسول اعظم کے سامنے تم کیا ٹھہرو گے؟ سینئر موسٹ پرافٹ کو کیا دیکھ پاؤ گے جب جونیئر میں ہی میں نہیں الجھ گئے؟ ان دا پوزیشن آف ہولی پرافٹ آف اسلام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں جب آدم علیہ السلام کے سامنے تو نہ ٹھہر سکا تو جانے آدم، آقائے آدم، مولائے آدم، وجہ وجود آدم، سبب تخلیق آدم، ارے مصطفیٰ نہ ہوتے تو آدم نہ ہوتے، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ آپ ذرا غور کرو کہ استاد ایک نبی کو نہیں، نبی کی توہین کر کے نہیں بچے، یہ رسول کی کر رہے ہیں۔ فل فلیج رسول، خاتم النبی جی، رحمت للعالمین، یہ سب قرآن کے الفاظ ہیں۔ کسی اور نبی کو خاتم النبیین قرآن نے کہا، کسی اور نبی کو رحمت للعالمین قرآن نے کہا۔ تو جب نبی کو کی توہین اللہ کو گوارا نہیں تو نبیوں کے سردار کی توہین؟
اللہ ایک اردو کا محاورہ بولوں گا خالص لکھنوی زبان، مگر ایک ہی لفظ ہے اور پھر اس لفظ کو انگریزی میں کنورٹ کر دوں گا، آپ بھی سمجھ جائیں گے انشاءاللہ. تو کیا ہوا کہ اگر کوئی لیمپ جل رہا ہے اور یہ بجھا ہوا لیمپ ہے تو اس کو پہلا کام یہ کرنا ہے کہ قریب آئے، دوسرا کام کرنا ہے کہ جھک جائے. میری بات سنو، دل میں رکھو، صرف جھکنے سے بھی روشنی نہیں ملے گی. ایک اسٹیپ اور آگے بڑھ کر کے سوچو، قریب جاؤ، جھک جاؤ، لائٹ مل گئی؟ نہیں، اب بھی لائٹ نہیں ملے گی. روشنی کب ملے گی؟ جب تم قریب جاؤ، جھک جاؤ اور لو لگ جائے. لو لگ جائے، لو لگ گئی، لو ہو گیا. تو وداؤٹ لو لائٹ نہیں. واہ واہ وداؤٹ لو لائٹ نہیں. یعنی اگر تم مدینے کا ویزا لے کے چلے گئے روشنی نہیں ملے گی. تم جالی چوم کے بھی چلے اور روشنی نہیں ملے گی. وہاں کھڑے ہو کر الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کہہ کے چلے آئے تو کوئی ضروری نہیں کہ روشنی مل جائے. میرے دوست، اگر لو ہے تو جاؤ تو بھی روشنی، اور یہی رہ جاؤ تو بھی روشنی. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرا مصطفیٰ تمہارے جسم کا محتاج نہیں. اس کی نظر نہ تیری صورت پر ہے، نہ تیرے رنگ پر ہے، نہ تیری نسل پر ہے. مصطفیٰ کی نظر جغرافی پر نہیں ہے. مصطفیٰ کی نظر تیرے چہرے کی بناوٹ پر نہیں ہے، قلب کی کیفیت پر ہے، دل کی حالت پر ہے، ہارٹ کی اسپرٹ پر ہے. اسپریچول اسپرٹ کو مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں. اگر ہندوستان کا گورا باغی ہو تو ٹھکرا دیا جائے گا، اور حبش کا کالا بلال عاشق ہو تو اس بلال کو کمال دے دیا جائے گا، جاہو جلال دے دیا جائے گا. اس لیے کہ بلال کا چہرہ کالا تو ہے مگر آلہ تو ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. رنگ بلال کالا ہے مگر کالوں میں وہ آلہ ہے، کیونکہ نبی نے انہیں پالا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی نے انہیں پالا ہے. اس لیے میرے دوستو، میرا مصطفیٰ تمہارا دل دیکھتا ہے، تمہاری تسبیح نہیں. دل اور تسبیح ایک ہے، دل و تسبیح ایک ہے، تب بندہ نیک ہے. اور جب ظاہر کچھ اور ہو اندر کچھ اور تو یہ اور قابل غور. کہہ گیا فی الفور. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیکہ یا حبیب اللہ، وسراجا منیرا. اے رسول، ہم نے آپ کو روشن چراغ بنا کے بھیجا. اللہ اللہ. چراغ میں ایک خوبی اور ہے. لیمپ میں یہاں سے لے کر کے ملاوی تک بجھے ہوئے چراغ بچھا دو، بجھے ہوئے لیمپ رکھ دو موٹر وے پر، اور ایک جلتے ہوئے لیمپ سے سب کو جلاتے چلے جاؤ. سبحان اللہ. تو چاہے جائے مہینہ لگ جائے، سبحان اللہ. یو ول ریچ ملاوی. سبحان اللہ. ارے 1 مہینے بعد 15 دن بعد پہنچو گے ضرور ملاوی. اور جس چراغ سے سب کو جلاتے چلے جا رہے ہو، لاسٹ میں اس کو دیکھنا تو لائٹ میں کوئی کمی نہیں. ارے 1 ملین بجھے لیمپ جلا دیے پھر بھی تیرے اندر کوئی کمی نہیں آئی. کہا ہاں، چراغ کی شان یہی ہے. اے مصطفیٰ، میں نے تمہیں چراغ بنایا ہے، تم چاہے لاکھوں چراغ جلا دو مگر تمہاری روشنی میں کمی نہیں آئے گی. وہ سراجا منیرا. اے رسول، ہم نے آپ کو روشن چراغ بنایا. اسی لیے چراغ سے چراغ جلتا گیا کہ نہیں. میرے گھر میں 10-12 چراغ بجھے تھے مگر ایک ہی میں لے کر کے نکلا، اور نکل کر کے مولانا سے کہا مولانا یہ بجھا ہوا جلا دو. یہ بجھا ہوا انہوں نے جلا دیا. اب جلا لے کر کے جا رہا ہوں. اب 9 عدد میرے ہاں جو بجھے ہوئے رکھے ہیں نا، اسی ایک سے 9 کو جلا دیا. پھر میں باہر نکل آیا، پڑوس سے لوگ آئے، انہوں نے کہا ذرا ہمارے یہاں بھی اندھیرا ہے. میں نے اپنے ایک چراغ سے اس کو جلا دیا. یہی سلسلہ چل پڑا. مصطفیٰ نے لاکھوں چراغ صحابہ کے نام سے جلا دیے، صحابہ نے لاکھوں چراغ تابعین کے نام سے جلا دیے، تابعین نے لاکھوں چراغ
نبی تابعین کے نام سے جلا دیے، اور کسی نے غوث اعظم کے روپ میں جلا دیا، کسی نے غریب نواز کی شکل میں جلا دیا، کسی نے داتا گنج بخش کی شکل میں جلا دیا، کسی نے قطب الاقطاب کی شکل میں جلا دیا، کسی نے مخدوم سمنانی کی شکل میں جلا دیا، کسی نے شیخ علاء الحق کی شکل میں جلا دیا، کسی نے مخدوم ماہمی کی شکل میں جلا دیا، کسی نے علی حجیروی کی شکل میں جلا دیا، کسی نے سرکار نقشبند کی صورت میں جلا دیا، کسی نے سرکار سہرورد کی صورت میں جلا دیا، کسی نے چراغ کا نام جنید بغدادی رکھا، کسی نے ایک چراغ کا نام ابو بکر شبلی رکھا، کسی نے ایک چراغ کا نام عبد القادر جیلانی رکھا، کسی نے ایک چراغ کا نام معین الدین سنجری رکھا۔ چراغ کا نام بدلتا گیا مگر روشنی مصطفیٰ کی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ جو روشنی غوث اعظم میں ہے وہی روشنی غریب نواز میں ہے، وہی روشنی سرکار نقشبند میں ہے، وہی روشنی بہاء الحق والدین میں ہے، وہی روشنی علی حجیروی میں ہے، وہی روشنی حضرت قطب الاقطاب میں ہے، وہی روشنی اغواث میں ہے، وہی روشنی اوتاد میں ہے، وہی روشنی ابدال میں ہے، وہی رقبہ میں ہے، وہی نقبہ میں ہے، وہی نجبہ میں ہے، وہی سارے اسلامک سینٹس میں ہے۔ روشنی مصطفیٰ کی ہے۔ ایک چراغ سے بے شمار چراغ جلا دیے گئے۔ سبحان اللہ، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ اب آج تو الیکٹریسٹی کا زمانہ ہے۔ الیکٹریسٹی کے زمانے میں چراغ کی بات ذرا اولڈسٹ لگتی ہے، لاؤ میں اسے لیٹسٹ کر کے بتاؤں۔ بے شک حضور غازی ملت نے اپنی خطابت کے ذریعے پوری دنیا کے لاکھوں عوام اہل سنت کے ایمان کی حفاظت فرمائی ہے۔ آپ اپنی تقریروں میں ہر حق بات کو بنا کسی خوف کے ڈنکے کی چوٹ پر بیان کرتے ہیں۔ یہی کارن ہے کہ پوری دنیا کے علماء و عوام نے آپ کو خطیب اعظم عالم تسلیم کیا ہے۔ تاجدار میدان خطابت، مرد حق، مجاہد ملت، شیر اہل سنت، آبروئے اہل سنت، خطیب اعظم ہند، خطیب اعظم عالم، شہنشاہ دنیائے خطابت، مبلغ اسلام، امام الخطبہ، حضور غازی ملت جیسے القابات سے پوری دنیا کے لوگ آپ کو یاد کرتے ہیں۔ آپ کا سب سے مشہور لقب غازی ملت کسی مریدوں کا دیا ہوا لقب نہیں، بلکہ شیر اہل سنت، رئیس اڑیسہ، حضور مجاہد ملت حضرت مفتی حبیب الرحمن اشرفی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک اسٹیج پر آپ کا خطاب سننے کے بعد آپ کو غازی ملت کا لقب عطا فرمایا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں۔